معزز سامعین، قصص قرآنی اور انبیاء علیہم السلام کے سوان حیات اور ان کی دعوت حق کی مستند ترین تاریخ پر ہندوستان کے مشہور عالم دین حضرت مولانا محمد حفظ الرحمان صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف قصص القرآن جلد اول کی چھٹی اور آخری قسط پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات۔ اسی طرح جنات بھی خدا تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہے جس کی حقیقت تخلیق سے ہم پوری طرح آگاہ نہیں ہیں، اور نہ عام انسانی آبادی کی طرح وہ ہم کو نظر آتے ہیں، لیکن قرآن عزیز نے جو تصریحات اس مخلوق کے متعلق کی ہیں وہ ہمارے لیے ضروری قرار دیتی ہیں کہ ہم یہ اعتقاد اور یقین رکھیں کہ وہ بھی انسان کی طرح مستقل مخلوق ہیں، اور اسی کی طرح شریعت کے مکلف بھی۔ ان میں تولد و تناسل کا بھی سلسلہ ہے اور ان میں نیک و بد بھی ہیں۔ قرآن عزیز کی یہ آیات انہی حقائق کو واضح اور ظاہر کرتی ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنات اور انسان کو مگر تاکہ وہ عبادت گزار ہوں۔ سورۃ الذاریات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اور اے پیغمبر، سب لوگوں کو جتا دو کہ میرے پاس خدا کی طرف سے اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے چند شخصوں نے مجھے قرآن پڑھتے سنا، اور اس نے پیچھے اپنے لوگوں سے جا کر کہا کہ ہم نے عجیب طرح کا قرآن سنا جو نیک راہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ہم تو کسی کو اپنے پروردگار کا شریک ٹھہرائیں گے نہیں۔ سورہ جن۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بلا شبہ کچھ ہم میں سے فرما بردار ہیں اور کچھ بے انصاف۔ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک وہ یعنی شیطان اور اس کی ذریات تم کو ادھر سے دیکھتے رہتے ہیں جدھر سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور تھا ابلیس جنات میں سے، پس نافرمانی کی اس نے اپنے رب کی۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی جنات ہی کی نسل میں سے ہے، اور ابلیس یعنی شیطان نے خدا تعالیٰ کے سامنے خود یہ اقرار کیا کہ اس کی تخلیق نار یعنی آگ سے ہوئی ہے۔ مستورہ بالا آیات کے علاوہ لفظ جن، جان اور جنہ 32 مرتبہ قرآن حکیم کی 31 آیات میں مذکور ہوئے ہیں جو ذیل کی جدول سے ظاہر ہیں۔ سورہ انعام، اعراف، ہود، حجر، اسراء، کہف، نمل، سجدہ، سبا، صافات، فصلت، احقاف، زاریات، سورۃ الرحمن، سورۃ الجن اور سورۃ الناس۔ حاصل کلام یہ کہ قرآن عزیز اور نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ اطلاع دی ہے کہ ملائکہ اور جن اگرچہ ہماری ان نگاہوں سے پوشیدہ ہیں لیکن بلا شبہ وہ مستقل مخلوق ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ مشاہدے میں تو غلطی کا امکان بھی ہے اور بارہا ہوتا رہتا ہے، لیکن وحی الہی اور نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع میں غلطی کی مطلق گنجائش نہیں، لہذا ہمارا ایمان ہے کہ وہ خدا کی مستقل مخلوق ہیں۔ اس کے علاوہ عقلی اعتبار سے بھی ان کا مستقل مخلوق ہونا ناممکن نہیں ہے بلکہ امکان عقلی کے دائرے میں ہے۔ بس جو چیز عقل کے نزدیک ناممکن نہ ہو اور نقل یعنی وحی الہی اس کا یقین دلاتی ہو تو اس کا انکار علم اور حقیقت کا انکار ہے، اور تنگ نظری اور حد دھرمی کی زندہ مثال رہا یہ امر کہ وہ ہمارے مشاہدات و محسوسات سے باہر ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھتے، تو یہ بھی انکار کی کوئی معقول وجہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آج کی دوربینوں اور سائنس کے آلات سے پہلے ہزاروں برس تک ہم کو وہ بہت سی اشیاء محسوس نہیں ہوتی تھیں، اور نہ آنکھیں ان کو دیکھ سکتی تھیں جن کا وجود اس وقت بھی موجود تھا، مگر آج وہ نظر بھی آتی ہیں اور محسوس بھی ہوتی ہیں۔ تو کیا ہزاروں سال پہلے جن لوگوں نے ان کے وجود کا انکار کیا وہ حقیقی علم پر مبنی تھا یا کوتاہی علم اور ذرائع معلومات و تحقیقات سے ناواقفیت کا نتیجہ؟ اسی طرح ہم آج بھی بجلی، مقناطیس اور روشنی کی صحیح حقیقت سے ناآشنا ہیں اور ان کو صرف ان کے آثار و علامات ہی سے پہچانتے ہیں۔ اسی طرح مادیین اور ملاحدہ کا انکار کسی علم اور یقین پر مبنی نہیں ہے بلکہ محسوسات و مشاہدات میں نہ آنے کی بنا پر عدم علم کی وجہ سے ہے، جو کسی طرح عدم وجود کی دلیل نہیں بن سکتا۔ نیز علم دو ہی طرح حاصل ہو سکتا ہے، ایک علوم و فنون کے ذریعے جو کسب اور اکتساب کا محتاج ہے، اور دوسرے موہبت اور عطیہ الہی کی راہ سے، اور اس کا سب سے بلند درجہ وحی الہی ہے۔ بس اگر کوئی شے علوم و فنون کی راہ سے ہم نہ معلوم کر سکیں
مگر عقل اس کے وجود کا ناممکن نہ سمجھتی ہو اور وحی الہی اس کے وجود کا اعلان کرتی ہے، تو ہر ذی ہوش اور ذی عقل کا فرض ہے کہ وہ علوم و فنون کی درماندگی کے اعتراف کے ساتھ اس کو تسلیم کرے۔ البتہ اگر اس کو اس اطلاع کے وحی الہی ہونے ہی میں انکار ہو یا وہ سر تاثر وحی الہی کا ہی منکر ہو، تو اب اس کے لیے اس اطلاع پر ایمان لانے سے قبل ان دلائل کا مطالعہ ضروری ہے جو اس سلسلے میں قرآن عزیز نے بیان کیے ہیں اور جن میں بتایا گیا ہے کہ وہ بلا شبہ کلام اللہ اور وحی الہی ہے۔ قصہ آدم علیہ السلام میں چند اہم عبرتیں۔ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں بے شمار پند و نصائح اور مسائل کا ذخیرہ موجود ہے اور ان کا احاطہ اس مقام پر ناممکن، تاہم چند اہم عبرتوں کی جانب اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بھید بے شمار اور ان گنت ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہستی بھی، خواہ وہ کتنی ہی مقربین بارگاہ الہی میں سے کیوں نہ ہو، ان تمام بھیدوں پر واقف ہو جائے۔ اسی لیے ملائکۃ اللہ انتہائی مقرب ہونے کے باوجود خلافت آدم علیہ السلام کی حکمت سے آشنا نہ ہو سکے، اور جب تک معاملے کی پوری حقیقت سامنے نہ آ گئی وہ حیرت ہی میں غرق رہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت و توجہ اگر کسی حقیر شے کی جانب بھی ہو جائے تو وہ بڑے سے بڑے مرتبے اور جلیل القدر منصب پر فائز ہو سکتی ہے اور خلعت شرف اور مجد سے نوازی جا سکتی ہے۔ ایک مشت خاک کو دیکھیے اور پھر خلیفۃ اللہ کے منصب پر نظر ڈالیے اور پھر اس کے منصب نبوت اور رسالت کو ملاحظہ فرمائیے، مگر اس کی توجہ کا فیضان بخت و اتفاق کی بدولت یا خالی از حکمت نہیں ہوتا، بلکہ اس شے کی استعداد کے مناسب بے نظیر حکمتوں اور مصلحتوں کے نظام سے منظم ہوتا ہے۔ انسان کو اگرچہ ہمہ قسم کا شرف عطا ہوا اور ہر طرح کی جلالت و بزرگی نصیب ہوئی، تاہم اس کی خلقی اور طبعی کمزوری اپنی جگہ اسی طرح قائم رہی اور بشریت و انسانیت کا وہ نقص پھر بھی باقی رہا۔ یہی وہ چیز تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام پر بین جلالت قدر اور منصب عظیم نسیان طاری کر دیا اور وہ ابلیس کے وسوسے سے متاثر ہو گئے۔ خطا کار ہونے کے باوجود اگر انسان کا دل ندامت و توبہ کی طرف مائل ہو تو اس کے لیے باب رحمت بند نہیں ہے، اور اس درگاہ تک رسائی میں نا امیدی کی تاریک گھاٹی بھی راہ میں پڑتی ہے، البتہ خلوص اور صداقت شرط ہے۔ اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے نسیان و لغزش کا عفو اسی دامن سے وابستہ ہے، اسی طرح ان کی تمام نسل کے لیے بھی عفو و رحمت کا دامن وسیع ہے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ کہہ دے اے میرے وہ بندو جو اپنے نفسوں کے بارے میں حد سے گزر گئے ہو، گناہ کر کے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دینے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بارگاہ الہی میں گستاخی یا بغاوت بڑی سے بڑی نیکی اور بھلائی کو بھی تباہ کر دیتی اور ابدی ذلت و خسران کا باعث بن جاتی ہے۔ ابلیس کا واقعہ عبرت ناک واقعہ ہے اور اس کی ہزاروں سال کی عبادت گزاری کا جو حشر بارگاہ الہی میں گستاخی اور بغاوت کی وجہ سے ہوا، وہ بلا شبہ سرمایہ 100,000 عبرت ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، بس عبرت حاصل کرو اے چشم عبرت رکھنے والو۔ قابیل و حابیل، ان دونوں کا واقعہ بھی چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا ایک حصہ ہے، اس لیے یہاں قابل ذکر ہے۔ قرآن عزیز نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزادوں کا نام ذکر نہیں کیا، صرف ابنی آدم یعنی آدم کے 2 بیٹے کہہ کر مجمل چھوڑ دیا ہے۔ البتہ تورات میں ان کے یہی نام بیان کیے گئے ہیں جو عنوان میں درج ہیں۔ ان کے واقعے کے متعلق حافظ حدیث عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں سدی سے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ سے منقول ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے، دنیائے انسانی میں اضافے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ حوا علیہ السلام سے توأم یعنی جوڑیاں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے توأم بچوں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی کا معاملہ پیش تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی ہمشیرہ حابیل کی ہمشیرہ سے زیادہ حسین و خوبرو تھی، اس لیے قابیل کو یہ انتہائی ناگوار تھا کہ دستور کے مطابق حابیل کی ہمشیرہ سے اس کی شادی ہو اور حابیل کی اس کی ہمشیرہ سے۔ معاملے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی حق تعالیٰ کی جناب میں پیش کریں، جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کے پورا کرنے کا مستحق ہے۔ جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں قربانی یعنی نذر کی قبولیت کا یہ الہامی دستور تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریور میں سے ایک بہترین دمبا خدا کی نذر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں
دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا، لہذا حسب دستور آگ نے آ کر حابیل کی نظر کو جلا دیا اور اس طرح قبولیت کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ، سو خدا کے یہاں تو نیک نیت ہی کی نظر قبول ہو سکتی ہے، ورنہ بدنیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ کا غم و غصہ۔ قابیل پر اس نصیحت کا الٹا اثر پڑا اور اس نے غصے سے مشتعل ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 93۔ مگر قرآن عزیز میں شادی کا قصہ مذکور نہیں ہے، صرف قربانی یعنی نذر کا ذکر ہے، اور اس روایت سے زائد حابیل کی نعش کے دفن کے متعلق یہ اضافہ ہے۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس نعش کا کیا کرے، ابھی تک نسل آدم موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی، اور اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنایا تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کوریٹ کوریٹ کر گھرا کھودا۔ قابیل کو تنبہ ہوا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گھرا کھودنا چاہیے، اور بعض روایات میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردہ کوے کو اس گھرے میں چھپا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا کہ میں اس حیوان یعنی اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ ندامت سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی نعش کو سپرد خاک کر دیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ اور سنا ان کو حال واقعی آدم کے دو بیٹوں کا، جب نذر کی دونوں نے کچھ نذر اور مقبول ہوئی ایک کی اور نامقبول ہوئی دوسرے کی، کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا، وہ بولا اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے، اگر تو ہاتھ چلا دے گا مجھ پر مارنے کو میں نہ ہاتھ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو پروردگار ہے سب جہاں کا، میں چاہتا ہوں کہ اس اقدام پر تو میرا گناہ بھی حاصل کر لے اور اپنا گناہ بھی، پھر ہو جائے تو دوزخ والوں میں سے، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ بس اس کو راضی کیا اس کے نفس نے خون پر اپنے بھائی کے، پھر اس کو مار ڈالا، سو ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں۔ پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا جو کریدتا تھا زمین کو تاکہ اس کو دکھلا دے کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی، بولا ہائے افسوس مجھ کو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے جیسا ہی ہوتا کہ چھپا لیتا لاش اپنے بھائی کی، پھر لگا پچھتانے۔ اسی سبب سے لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے یا بغرض فساد کرنے کے ملک میں تو گویا قتل کر ڈالا سب لوگوں کو، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو
تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو۔ سورہ مائدہ رکوع نمبر 5۔ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها لأنه كان اول من سن القتل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ دمشق کے شمال میں یعنی دماسکس کے شمال میں جبل قاسیون پر ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے جو مقتل حابیل یعنی حابیل کے قتل کی جگہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے متعلق ابن عساکر نے احمد ابن کثیر کے تذکرے میں ان کا ایک خواب نقل کیا ہے جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حابیل بھی تھے۔ حابیل نے بقسم کہا کہ میرا مقتل یعنی میرے قتل ہونے کی جگہ یہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قول کی تصدیق فرمائی۔ بہرحال یہ خواب ہی کی باتیں ہیں، اور خواب کے سچے ہونے کے باوجود بھی اس سے کوئی شرعی یا تاریخی حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ مقام عبرت۔ سورہ مائدہ کی بیان کردہ آخری آیت اور مستورہ بالا حدیث ہم پر یہ حقیقت آشکارا کرتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کی ایجاد نہ کرنی چاہیے تاکہ وہ کل کو بدکاروں اور ظالموں کے لیے ایک نئے حربے کا کام نہ دے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ کائنات میں جو شخص بھی آئندہ اس بدعت کا اقدام کرے گا تو بانی بدعت بھی برابر اس گناہ کا حصے دار بنتا رہے گا اور مجید ہونے کی وجہ سے ابدی ذلت و خسران کا مستحق ٹھہرے گا۔ گناہ بہرحال گناہ ہے، لیکن گناہ کی ایجاد موجد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا وبال سر سے باندھ دیتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حابیل خدائے تعالیٰ کا مقبول بندہ تھا اور قابیل بارگاہ الہی کا زاندہ ہوا، اس لیے ضرورت تھی کہ حابیل کے پاک جسم کی توہین نہ ہو اور نسل آدم کی کرامت و بزرگی قائم رکھنے کے لیے بعد مردن تدفین کی سنت قائم ہو جائے، اور تقاضائے انصاف تھا کہ قابیل کی اس کمینہ حرکت پر اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے اور اس قابل بنا دیا جائے کہ خود اس کو اپنی بے مائگی عقل و دانش اور کمینگی کا احساس پیدا ہو جائے۔ اس لیے نہ اس کو الہام بخشا گیا اور نہ اس کمینہ حرکت کو چھپانے کے لیے عقل کی روشنی عطا کی گئی، بلکہ ایک ایسے حیوان کو اس کا رہنما بنایا گیا جو عیاری و مکاری میں طاق اور دنائیت طبع میں ضرب المثل ہے، اور آخر کار قابیل کو یہ کہتے ہی بنا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے افسوس کیا میں ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ اخیر میں ایک نوٹ سماعت فرمائیں۔ ارباب سیر و تاریخ کی عام روش یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کا اس کے بعد، مگر ہم نے ان اختلافات کے پیش نظر جو حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق عن قریب ذکر ہونے والے ہیں، عام روش کے خلاف ان کا تذکرہ نوح علیہ السلام کے تذکرے کے بعد کیا ہے، تاہم جن ارباب ذوق کو یہ گنا گزرے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد ادریس علیہ السلام کے تذکرے کا مطالعہ کریں اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو ہی کتاب کی اگلی قسط اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو فوراً اطلاع پہنچ سکے۔ ہماری ایک کاوش لائق ستائش لگے تو لائک، کوئی تجویز ہو تو کمنٹ، اور مفید لگے تو اسے اپنے متعلقین میں شیئر بھی ضرور کر لیا کریں۔ کتاب کے اگلے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔